گیلی مٹی کو کسی فریم میں ڈھانچے میں ڈال کے اس کو سکھا لینا اور اس کو باہر نکالنا اور اس کو بیوٹیفائی کر لینا اور کہنا یہ میرا یسوع ہے، یہ 200 کا بکے گا، یہ 400 کا بکے گا، یہ 800 کا بکے گا، اور جتنا مہنگا ہوگا اتنا زیادہ پر اثر ہوگا۔ نہیں، اس کو تو ٹوٹ جانا چاہیے، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے چاہیے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب 36ویں 37ویں اور 38ویں تینوں آیات مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، اور آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلیم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ دائیں اور بائیں دونوں اطراف کے لوگوں سے کہیے، ایک دوسرے کو ہلا کر کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ پریز گاڈ۔ آج آپ سارے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ خداوند ہمارا خدا ہمارے بیچ میں موجود ہے، اور اس کے چہرے کے نور سے ہمارے چہرے منور ہو رہے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ سب کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ نیا سال حیران کن سال ہوگا۔ 2023 یہ آرڈنری سال نہیں ہوگا، یہ حیران کن سال ہوگا، اور ہم خدا کی حیران کن قدرت کو اپنے بیچ میں ایکسپیرینس کرنے کو جا رہے ہیں۔ ہیلیلویا۔ متن ہم نے پڑھا، لیکن آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ یہ جو سٹوری شروع ہوتی ہے یہ یسوع مسیح کے پیدائش کے بعد کی بات ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسیح کو ہیکل میں لایا جاتا ہے تاکہ اس کا ختنہ کیا جائے، اور یہاں پر 2 لوگ اس کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص پیدائش ہوئی ہے، یہ بیٹا جو پیدا ہوا ہے یہ آرڈنری بیٹا نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ایک شمعون ہے جو یسوع مسیح کو نجات بتاتا ہے کہ یہ نجات ہے، اور وہ خداوند سے کہتا ہے کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اب مجھے سلامتی کے ساتھ رخصت کر۔ اور دوسری یہ حنا ہے جو فنویل کی بیٹی ہے، آشر کے قبیلہ سے ہے، اور یہ نبیہ ہے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ایک عورت کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن دی گئی ہے۔ اس کا قبیلہ بتایا ہے، اس کے باپ کا نام بتایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ خدا کی ہیکل میں، خدا کی بارگاہ میں اس کی خدمت کیا ہے۔ یہ ایک پروفیٹس ہے، نبیہ ہے۔ ایک عورت کو اتنا پرومیننٹ کرنا، یہ یہودیوں کو یہ چیزیں ہضم بھی نہیں ہوتی ہیں اور زیب بھی نہیں دیتی تھی۔ یہودی پتہ کیا کہتے تھے؟ جو مرد حضرات ہوتے تھے خاص طور پہ، وہ ہر روز صبح اٹھ کے خدا کی شکر گزاری کرتے تھے، کہتے تھے خدا تیرا شکر کہ میں عورت نہیں ہوں، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ کہتے تھے خدا تیرا شکر کہ میں کتا نہیں پیدا ہوا، میں ایک مرد پیدا ہوا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت کو کتے کے برابر ٹھہراتے تھے۔ لیکن یہاں ایک عورت ہی ہے جو نبیہ ہے، جس کے منہ سے کلام نکلتا ہے،
جو آسمانوں سے خدا کی آواز سنتی ہے اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ریلیز کرتی ہے. بائی دا وے، ملاکی کی کتاب سے لے کر اب تک 400 سال گزر چکے ہیں، اور تاریکی کا یہ سب سے لمبا دور ہے. خدا کسی سے بات نہیں کر رہا، خاموش ہے. لیکن اس کے باوجود ہیکل میں ایک عورت موجود ہے جو نبیہ کا ٹائٹل لیے ہوئے ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ نبوت کرتی ہے. واہ جی واہ. میں نے آپ کو نوح کے تعلق سے سکھایا تھا، پوری دنیا میں گناہ اور بدی انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ایسی جگہ ہے جہاں پر نوح اور اس کا خاندان رہتے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ نوح تو میری نظر میں راست باز ہے. ہیلیلویا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس پلینٹ پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک ایماندار، ایک دیندار کا رویہ 100% فرق ہونا چاہیے. خدا خاموش ہے، بات نہیں کر رہا. نبی متروک ہو چکے ہیں، لیکن ایک عورت ایسی ہے جس کے وسیلہ سے خدا اس تاریک زمانہ میں بھی بات کر رہا ہے. یہ بائی دا وے پرانے عہد نامہ کی نبیہ ہے، نیا عہد نامہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے. اس دور میں جہاں ایک عورت کو ایک کتے کے برابر سمجھا جاتا ہے، خدا اسی عورت کو ایک نبیہ بنا کر ہیکل میں رکھتا ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. آپ جو یہ سوچتے ہیں ہم تو غریب ہیں، ہم تو بیچارے ہیں، ہم تو سائی ہیں، ہم تو وچارے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر مسیح میں آپ آ جائیں اور مسیح آپ میں آ جائے، آپ کی حالت بھی بدل چکی ہے اور آپ کی منزل بھی بدل چکی ہے. ہیلیلویا. لیکن شرط یہ ہے کہ مسیح ہم میں ہو اور ہم مسیح میں ہوں. ہم مسیح میں ہوں. میں اکثر کہتا ہوں، اگر ایک لوگوں کے گھروں میں کام کر کے برتن مانجنے والی کے بیٹے کو خدا خادم بنا سکتا ہے، خدا آپ میں سے بھی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بنا سکتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک عورت کو ایک جانور کے برابر سمجھا جا رہا ہے، لیکن وہی عورت اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں ایک نبیہ کا رول ادا کر رہی ہے. ہیلیلویا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ خدا ہمیں نالوں کے کناروں سے اٹھا کے بحریہ ٹاؤن میں لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا؟ خدا نالوں کے کناروں سے اٹھا کے ہمیں ڈی ایچ اے میں لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا؟ خدا ہمیں کرائے کے مکانوں سے نکال کے اپنی بلڈنگز، اپنی پراپرٹیز دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کر سکتا ہے، اور خدا جو چاہے کر سکتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا. سوسائٹی ایک عورت کو کیا سمجھ رہی ہے، لیکن وہی عورت ہیکل میں ہے، ہیکل میں ہے، اور وہی عورت ایک پروفیٹس ہے، ایک نبیہ ہے. ہیلیلویا. میں تھوڑا سا اس کے کردار پر روشنی ڈال کے پھر ہم کرسمس کی طرف آئیں گے. کرسمس کا میسج اصل میں ہے کیا؟ کرسمس کا میسج آپ کی حالت کو بدل دیتا ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن کو بدل دیتا ہے، آپ کی منزل کو بدل دیتا ہے، اگر ہمیں کرسمس کا میسج سمجھ آ جائے. ہیلیلویا. احتیاطاً اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے. یہ عورت ایک نبیہ ہے، اور لیکن وہ بہت عمر رسیدہ تھی. اس کا مطلب وہ بہت زیادہ بوڑھی تھی. ایک اور انفارمیشن اس کے تعلق سے، اس نے اپنے کمار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. یعنی جب یہ پیدا ہوئی اس کے بعد شادی تک یہ کماری رہی. واہ جی واہ. خدا کسی سے کلام کر رہا ہے. پیدا ہونے کے بعد شادی تک یہ
کماری رہی، اور بعد میں لکھا ہے کہ اس نے 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے، اور پھر جب اس کا شوہر مر گیا ہے، لکھا ہے یہ 84 برس اس نے بیوگی کے کاٹے ہیں، یعنی یہ 84 برس بیوہ رہی ہے، اور اس کے باوجود یعنی 84 برس 84 ایئرز یہ ہیکل کے ساتھ جڑی رہی ہے، اور یہ ہیکل سے جدا نہیں ہو رہی ہے۔ میں رات کو ایسے اس کا اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کی ایج کتنی ہوگی۔ 84 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 91۔ اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ 15-16 سال کی عمر میں اس وقت لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت اس وقت تک جب یسوع کی پیدائش ہوئی ہے اور اسے ہیکل میں لایا گیا ہے، یہ تقریباً 107-108 سال کی ہو چکی ہے۔ مائی گڈنس، 107 سال کی بڑھیا، اور وہ چرچ سے، وہ ہیکل سے، وہ خدا کی حضوری سے جدا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ جڑی ہوئی ہے، اور چرچ میں، ہیکل میں خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ واہ جی واہ، کیا ہی کمٹمنٹ ہے۔ شوہر بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے کہ مجھے خدا کو سرو کرنا ہے۔ ہیلیلویا، مجھے کس کو سرو کرنا ہے؟ خدا کو سرو کرنا ہے۔ اور میں ایک کمنٹری پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ اسے ہیکل میں کوئی کمرہ شمرہ دے دیا گیا ہو، کیونکہ یہ چرچ کی 24/7 یہ چرچ کو سرو کر رہی ہے، یہ ہیکل کو سرو کر رہی ہے۔ واہ جی واہ، کوئی سہارا نہیں ہے مگر خدا سہارا ہے۔ ہیلیلویا، کوئی اور سہارا نہیں ہے مگر خدا سہارا ہے۔ ہیلیلویا، کہ یہ میرا خدا میرا سہارا ہے۔ بلند آواز سے کہیے، میرا خدا میرا سہارا ہے۔ ہیلیلویا، یہ ایک بیوہ ہے، اور یہ کہاں جڑی ہوئی ہے؟ کن دروازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ کس مذبح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ہیکل کے ساتھ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب مسیحی بیوائیں ایم این ایز اور ایم پی ایز کے دروازوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور درخواست پکڑی ہوتی ہے، عرضی پکڑی ہوتی ہے کہ میں بیوہ ہوں، میرے لیے کچھ کیا جائے، میرے بچوں کے پاس، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ارے پاکستان میں مسیحی بیوائیں بھی ایون مانگتی نظر آتی ہیں، لیکن بائبل مقدس کی بیوہ بانٹتی نظر آتی ہے، دیتی نظر آتی ہے، قربان ہوتی نظر آتی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، یہ بیوہ ہے، لیکن یہ بازاروں میں مانگ نہیں رہی ہے۔ یہ بیوہ ہے، اور یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہی ہے۔ یہ بیوہ ہے، مگر یہ ہیکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میں شکر گزار ہوں اس عورت کے کردار کے لیے۔ سپر کردار ہے اس کا، سپر کمٹمنٹ ہے اس کی خدا کے ساتھ، ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس نے اپنی پوری لائف کو۔ لکھا نہیں ہے، لیکن آئی گیس اس نے کہا ہوگا، خدا میں جب تک جیوں گی میں تیری ہیکل میں تجھے سرو کروں گی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کمٹمنٹ دیکھیے ذرا، کمٹمنٹ دیکھیے ذرا۔ میں اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ آپ میں سے اور مجھ میں سے نہیں ہے، یہ عاشر کے قبیلہ میں سے ہے۔ اگر پاکستانی ہوتی تو صرف 24 کی رات کو آتی اور کہتی ہم نے تو عبادت کر لی ہے۔ اسے پتہ نہیں کتنے برس گزر گئے ہیں، 84 سے تو یہ چرچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہیکل کے ساتھ 84 سالوں سے یہ جدائی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی کمٹمنٹ، اس کی ڈیڈیکیشن میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، اور اس کا کردار، اس کی زندگی
اتنی سپر ہے کہ اس کو بائبل مقدس میں نام لے کر مینشن کر دیا گیا ہے کہ ایک نبیہ تھی، عاشر کے قبیلہ سے تھی، فنویل کی بیٹی تھی. کردار کو لکھا گیا ہے اس کے. کیا بات ہے. میں چرچ آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی کمیٹڈ ہیں، اگر آپ واقعی خدا کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا آپ نے، یہ گانا آسان ہے، ان آریاں چھپاویں چر جائیے ہسی نہیں کچھ اور جان دے، لیکن جب آروں میں چرنا پڑے پھر وہاں پر قائم رہے، یہ اصل مسیحت ہے. یہ مسیحت ہے. ہاں یہ کہنا آسان ہے بیچارے آندے پا، لیکن جب سردیوں میں کارپیٹ پہ بیٹھنا پڑے، جب آدھی رات کو سردی سے گھر سے نکلنا پڑے، پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ مسیح ہیں یا آپ 2 نمبر ہیں. 84 برس، کتنے موسم بدلے ہوں گے، کتنی سردی آئی ہوگی. برف پڑتی ہے ہیکل میں، جہاں یروشلیم میں سنو فال ہوتی ہے، وہاں پہ 107 108 برس کی عورت ہے. کوئی ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ جدا نہیں ہو رہی ہے ہیکل سے، ہیکل کو چھوڑ نہیں رہی ہے. کمٹمنٹ. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے، خدا مجھے حنا جیسی کمٹمنٹ دے دے. تھوڑا سا ذرا اندر سے آپ کی آواز نکلے، یہ اندر سے آواز نکلے. آمین آمین. یہ چرچ سے، ہیکل سے، خداوند کے مذبح سے، قربانیوں سے یہ جدا نہیں ہو رہی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ چرچ میں آ کے تو ایسے بیٹھ گئی ہے اور دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. اور ہے چرچ میں، ہے اندر ہیکل میں، دل کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، سوچیں کچھ اور آ گیا ہے چرچ میں، آ گئی ہے چرچ میں، لیکن سوچ، ذہن، سب کچھ کہیں اور ہے. یہاں سے چرچ میں آ گیا لیکن یہاں سے نکلنے کا سوچ رہا ہے. چرچ میں آ گیا، فیلوشپ میں آ گیا، لیکن ٹائم دیکھ رہا ہے، موقع بھانپ رہا ہے کہ کس ٹائم، کس لمحے، کس گھڑی میں ہم یہاں سے نکلیں. آ گئے ہیں لیکن ہم آتے ساتھ نکلنے کا. شاید آپ 84 منٹ بھی عبادت کرنا مشکل سمجھتے ہیں، لیکن یہ 84 سالوں سے کمیٹڈ ہے خدا کے ساتھ، ڈیڈیکیٹ کیا اس نے اپنی لائف کو. ہیلیلویا. اس کا حنا کا کردار ہے سپر کے نہیں ہے. 84 سال، سب کے یہ 84 سال، یہ چھوٹا ٹائم نہیں ہے. اب یہ ہیکل میں تو ہے، 84 سالوں سے ہیکل میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہیکل میں کر کیا رہی ہے. 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن. کب صرف ایسٹر سے چند دن پہلے نہیں، رات دن. دوسرے لفظوں میں یہ اس کا لائف سٹائل ہے، یہ چیز اس کے ڈی این اے میں ہے. کیا کر رہی ہے؟ دعاؤں اور روزوں کے ساتھ. واہ جی واہ. ایک بیوہ کو کیا چاہیے خدا سے؟ کیا کچھ یہ مانگ رہی ہوگی خدا سے؟ کتنی لمبی لسٹ ہے جو 84 سالوں میں سنی نہیں گئی ہے اور اسے جواب نہیں ملا. یہ مانگتی جا رہی ہے، مانگتی جا رہی ہے، مانگتی جا رہی ہے. اتنا مانگا ہے کہ اس نے اپنی عمر کا 90% حصہ خداوند کے مذبح پر گزار دیا ہے. ہیلیلویا. 84 سال ہیکل میں گزارے ہیں اس نے، 84 لانگ ایئرز. اور اس کی دعا بند ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کے روزے ختم نہیں ہو رہے ہیں. ہم روزے سال کے کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایسٹر سے پہلے 40 دن روزے رکھنے. نہیں، سارا سال، بلکہ 84 سال کیا کر رہی ہے؟ دعاؤں اور روزوں اور دعاؤں کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ خدا کی
इबादत करती है। She worships God. दुआओं और रोज़ों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया, ये कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है, अगला साल जो हमारा है वो दुआओं और रोज़ों का साल है। बल्कि इस चीज़ को हम लाइफ स्टाइल बनाएंगे। इस चीज़ को, ये चर्च इस स्पिरिट को कैच करेगा, इस स्पिरिट को पकड़ेगा। और बिलखुसूस मेरा जो न्यू ईयर का भी मैसेज खुदा मुझे दे रहा है ना, वो एक मूव है, एक तहरीक है, एक मूवमेंट है। हम उसमें शामिल हो जाएंगे। वो एक मोमेंटम है जो अब कभी रुकने का नहीं है। हालेलुया, जो कभी रुकने का नहीं। अब हम फोकस करेंगे, दुआओं और रोज़ों को फोकस करेंगे, और इस तरह हम खुदा की इबादत करेंगे। ये पैटर्न है खुदा की इबादत करने का, ये पैटर्न है। 84 साल, और इसकी दुआ खत्म नहीं हो रही है, इसके रोजे खत्म नहीं हो रहे हैं। हम समटाइम्स कुछ रोजे रख के हम कहते हैं बड़ी मेहनत कर ली है, बड़े रोजे रखे ने। और एक बात मैं ईमानदारों से भी सुनता हूं, बड़ी दुआ की है हमने। अरे 84 साल जिस दिन हो, 85वां शुरू हो गया, फिर बताना कि बड़ी दुआ की है। पौलुस कहता है सब कुछ करके भी कहो कि हम निकम्मे हैं, निकम्मे हैं। सब कुछ करके भी कहो। और हम कहते हैं बड़ी दुआ की है जी, बड़ी दुआ हो रही है जी, बड़ी। क्या दुआ हो रही है? तूने शायद 2 साल भी दुआ नहीं की और तू उसको बड़ी कहना शुरू हो गया है। ये 84 सालों से दुआ कर रही है, 84 सालों से दुआ कर रही है। और इसके बारे में कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है। लूका इसके बारे में लिख रहा है, उसको ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, या शायद उसने खुद दरियाफ्त किया है। लूका लिख रहा है, खुद नहीं कह रहे कि मैं बड़ी दुआ करती हूँ, मैंने बड़ी दुआ की है, हाँ हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ओह हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बेगाना तेरी सिताइश करे ना कि तेरे ही लब। Let others praise you. Let others praise what God is doing through you. जो आपके वसीला से खुदा कर रहा है, दूसरों को उसकी सिताइश करने दीजिए, तमजीद करने दीजिए। हालेलुया। है, मत अपनी रास्तबाजी को बताइए मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी दुआ, आपके रोज़े, आप पर जो अनॉइंटिंग ठहरी हुई है, जब आप खिदमत के लिए खड़े होंगे, लग पता जाएगा कि कोई ईमानदार, कोई दीनदार, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई ममसूख खड़ा हुआ है। और खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा की कुदरत आई है जिसने माहौल को बदल कर रख दिया है। आपकी तस्दीक आपकी अनॉइंटिंग से हो जाएगी, आप कितने पानी में हैं। हालेलुया। ये 84 साल से बेवा है, लेकिन एक काम इसने किया है, और वो काम ये है, ये हैकल से जुदा नहीं हुई है। और सुनिए, मैं ये ख्याल करता हूं, ये डॉक्ट्राइन नहीं है, मैं ये ख्याल करता हूं इसकी दुआएं और इसके रोजे इसे हैकल के साथ यूनाइट किए हुए हैं। दिस इज द रेविलेशन, ये मुकाशफा है। ये इतनी दुआ करने वाली है, इतने रोजे रखने वाली है, तो दुआ और रोजों का ताल्लुक तो मज़बा के साथ है। अगर आप दुआ करने वाले हैं, रोजे रखने वाले हैं, फिर आपको हैकल में, चर्च में आना है। यहां से आपको जुदा नहीं होना है, बल्कि आप दिन और रात इस मज़बा पर पाए जाएं। यह कमिटमेंट है हन्ना की, फनुएल की बेटी की। ये कमिटमेंट, ये मैसेज है क्रिसमस का। दुआएं, रोजे, खुदा की इबादत, ये हन्ना है। दुआएं, रोजे, खुदा की इबादत, ये हन्ना है। दुआएं, रोजे, खुदा की इबादत, ये चर्च है। हालेलुया। दुआएं, रोजे, खुदा की इबादत, ये कौन है? ये मैं हूं, ये मैं हूं। अपने दिल पे हाथ रखिए कि ये दुआएं और रोजे और खुदा की इबादत, ये मैं हूं। हालेलुया। कि यही मेरी पहचान है, यही मेरी पहचान है। मैं दुआ करने वाला हूं,
میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، اور میں ہیکل سے جدا ہونے والا نہیں ہوں۔ ہاللویا! دعائیں اور روزے اور خدا کی عبادت یہ حنا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو ملا دیا جائے تو یہ پرانے عہد نامہ کی حنا بنتی ہے۔ واو، واٹ اے کریکٹر! کیا ہی زبردست کردار ہے اس کا، زبردست کردار ہے۔ ہم سم ٹائمز یسوع کو ایسے کہتے ہیں یسوع بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہے۔ یسوع باوا بھی نہیں ہے، یسوع قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ He is an almighty God۔ وہ ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن روٹی اچھی مل جائے گی، اس دن شراب خالص مل جائے گی، اس دن ذرا فن کریں گے، اس دن فیملی کو لے کے آؤٹنگ پہ جائیں گے، اس دن رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، اس دن چھٹی ہوتی ہے، ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں۔ نو، آپ 100% غلط سوچ رہے ہیں۔ کرسمس ہم اس لیے مناتے ہیں کہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ This is the whole reason۔ ہم خدا کی نجات کا جشن مناتے ہیں، یہ کرسمس ہے۔ ہاللویا! یہ کرسمس ہے، یہ کرسمس ہے۔ اور یہ عورت ہیکل میں ہے۔ جب اس نے سنا ہے کہ مریم اور یوسف یسوع کو لے کر ہیکل میں آئے ہیں، واہ جی واہ! اب سنیے ذرا، یہ خود بخود وہاں پر آن پہنچی ہے، خود بخود۔ اسے دعوت نہیں دی گئی، کوئی نرسنگا نہیں بجایا گیا کہ یسوع آیا ہے، نجات دہندہ آیا ہے، نہیں، یہ خود بخود وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ ایک UGV ترجمہ ہے، وہ اس کی آیت یہ لکھا ہے، اس وقت وہ مریم اور یوسف کے پاس آ کر خدا کی تمجید کرنے لگی۔ کس وقت؟ جب مریم اور یوسف یسوع کو، یعنی اس لڑکے کو لے کر ہیکل میں آئے ہیں، اس وقت۔ اب سنیے، میں یہ خیال کرتا ہوں، I don't know اس کی دعاؤں کی کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی کہ یہ خدا سے کیا مانگ رہی تھی، لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ خدا نے اسے 84 برسوں کی دعاؤں، روزوں اور عبادت کا انعام یہ دیا ہے کہ یسوع مسیح اس کے سامنے آ گیا ہے۔ ہاللویا! مسیح خود اس کے سامنے آ گیا اور یہ یسوع کو انکاؤنٹر کرنے لگی ہے، یعنی یسوع کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی ہے۔ ہاللویا! ہاللویا! بعض اوقات ہم تھوڑی سی دعا کر کے ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم میدان چھوڑ دیتے ہیں، ہم مذبح کو بے رونق کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے بڑی دعا کر لی ہے، خداوند نے ہمیں کچھ جواب نہیں دیا، اس لیے اب ہم اور دعا۔ میں کل کسی کے تعلق سے سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم کرسمس نہیں منا رہے۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بیٹا بیمار تھا اور ہم نے اس کے لیے بڑی دعائیں کی، بڑے روزے رکھے، خدا نے اس کو نہیں بچایا، وہ مر گیا ہے، اس لیے ہم سوگ منائیں گے، ہم چرچ بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بیٹا، خدا نے ہماری دعائیں نہیں سنی ہیں۔ ارے این ممکن ہے تو نے ایمان سے مانگی ہی نہ ہو، تو نے کہا ہو خداوند جی اینو ٹھیک کرنے تے کر دے، تیری مہربانی، تو خدا کہندا ایڈے سان والی دعا میں نہیں سندا۔ وہ دعائیں سنتا ہے جب ہیکل میں حنا جاتی ہے، زار زار روتی ہے اور سسکیاں لیتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے حنا کا چہرہ پھر اداس نہ رہا اور حنا وقت پر حاملہ ہوئی، وقت پر حاملہ ہوئی۔
ہاللویا. ہم بعض اوقات تھوڑی سی محنت کر کے ہم بہت بڑا جلال لینا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا. سنیے, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تھوڑا سا دعا پہ فوکس ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, شاید اس چرچ کی ہم سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. سنیے, بعض اوقات جب ہم زمین کو ڈرل کرتے ہیں پانی لینے کے لیے یا آئل لینے کے لیے, کسی چیز کے لیے بھی, تو ہم نیچے جاتے ہیں. اب ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پانی کہاں جا کر ملے گا. ایک اندازہ خیال کر سکتے ہیں کہ اتنے فیٹ کے بعد ہمیں پانی مل جائے گا. اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نیچے جاتے ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے اس زمین پہ, آؤ اپنا بور اٹھائیں اور ہم کہیں اور بور کریں. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب ہم بور کروانے لگے, جب یہ بلڈنگ اس کی کنسٹرکشن شروع کرنی تھی, تو جو بور والا تھا اس نے کہا جی کہ میرا خیال 180-170 پہ آ جائے گا. 180-170 پہ چلے گئے تو نیچے پانی ریت والا اور گندا پانی, مٹی والا پانی, اور انہوں نے کہا جی نہیں, یہاں پر پانی ٹھیک نہیں ہے, ہم کسی اور جگہ بور کرتے ہیں. 170 فیٹ تو چلے گئے نیچے, اب ہم ہمت ہار جائیں. میں نے کہا نہیں, اسی بور کو نیچے چلائیں. اور نہیں جی آگے چٹان آ جائے گی, آگے یہ ہو جائے گا, آگے وہ ہو جائے گا. میں نے کہا آپ چلائیں اس کو. 235 پہ بور آیا ہے, پانی آیا ہے. ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے, اور پانی اتنا ہے ابھی تک نہ تو سوکھا ہے اور نہ ہی کم ہوا ہے. سنیے, بعض اوقات ہم بالکل اس کے قریب, سرفیس کے قریب جا کے, جہاں سے نیچے ریزروائر, جہاں سے نیچے معجزہ ملنا ہے, ہم اس سے تھوڑا سا اوپر جا کے رک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں, آگے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب یہ معجزہ نہیں ہو سکتا. لیکن سنیے, خدا کہہ رہا ہوتا ہے اب تو مشین لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب تو صرف مکہ مارے گا تو وہ پردہ پھٹ جائے گا اور نیچے سے چشمہ پھوٹ نکلے گا. ہم بہت بار اس مقام پر جا کر ہمت ہار جاتے ہیں, بہت بار. 107 یا مے بی ایک آدھا سال آگے پیچھے اس عورت نے, اس بڑھیا نے, اس بیوہ نے ہمت نہیں ہاری ہے, اور اس کی دعاؤں اور اس کے روزوں کا جواب, عبادت کا جواب اسے یہ ملا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود اس کے سامنے لایا گیا ہے. ہاللویا, اس کے سامنے لایا گیا ہے. ہاللویا. چرچ, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, تب تک دعا کرتے رہیں جب تک آپ کو جواب نہ مل جائے. ہاللویا. تب تک دعا کرتے رہیں جب تک خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں اور پھر آپ کی زندگی کے وسیلہ سے پوری نہ ہو جائے. تب تک دعا کرتے رہیں, تب تک. اب یہاں پر یہ دونوں کام اس عورت کی زندگی میں ہوئے ہیں. نمبر 1, اس کی زندگی میں مسیح ظاہر ہوا ہے, اور پھر اس کی زندگی کے وسیلہ سے مسیح ظاہر ہوا ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کی زندگی میں ظاہر ہوا, یعنی مسیح ہیکل میں لایا گیا ہے, اور یہ یسوع مسیح کے مریم اور یوسف کے پاس آ گئی ہے. لکھا ہے, اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی. اسی گھڑی. اور ان سب سے جو یروشلیم کے چھٹکارے کے منتظر تھے, اس کی بابت. کس کی بابت؟ یسوع مسیح کی بابت کیا کرنے لگی؟ سنیے, پہلے اس کی زندگی میں مسیح ظاہر ہوا, اس کی دعاؤں اور روزوں کا انعام اسے یہ ملا کہ اس نے یسوع مسیح کو بالمشافہ دیکھا ہے. خداوند یسوع مسیح کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ انعام ملا اس کو, اس کی دعاؤں اور روزوں کا. اور دوسری بات, جو لوگ بھی یروشلیم کے چھٹکارے کے منتظر تھے, یعنی بنی اسرائیل کے چھٹکارے کے منتظر تھے, یہ عورت ان کے پاس گئی ہے اور ان لوگوں سے یسوع مسیح کی بابت باتیں کرنے لگی ہے کہ تمہارے چھٹکارے کا انتظام ہو گیا ہے, ایک بیٹا پیدا ہوا ہے.
ہیلیلویا. یہ لوگوں سے جا کے باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے. اس نے لوگوں کو جا کے یسوع مسیح کے بارے میں بتانا شروع کر دیا ہے. ہم چرچ، آپ کی اور میرے لیے چیلنج یہ ہے، ہم کرسمس منا لیتے ہیں لیکن کرسمس کو شیئر نہیں کرتے ہیں. ہم یسوع مسیح کے لیے نئے کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن یسوع مسیح کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. ہم مسیح کے لیے سج جاتے ہیں لیکن مسیح کو اپنی زندگیوں میں نہیں لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں سے ظاہر نہیں کرتے ہیں. اس عورت نے 84 سالوں سے دعائیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور پھر ایک وقت آیا ہے جب مسیح اس کے سامنے آ گیا ہے، اور جب اس نے یسوع کو دیکھ لیا ہے تو پھر باہر نکلی ہے. اسے روح القدس باہر لے گیا ہے، اور میں یہ خیال کرتا ہوں یہ سب سے پہلی ایونجلسٹ بھی بن گئی ہے. ہیلیلویا. اکثر لوگ یوحنا 4 باب کی اس عورت کو، سامری عورت کو ایونجلسٹ کہتے ہیں، لیکن یہ سب سے پہلی ایونجلسٹ ہے اس متن، اس پیسج کے مطابق. یہ باہر نکلی ہے اور یسوع مسیح کے بارے میں بتانے لگی ہے. واہ جی واہ. چرچ، کیا آپ ایونجلسٹ بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مشنری بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مشن کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ اسے خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا بیچ میں سے جا باہر جا کے لوگوں کو میرے بارے میں بتا. نہیں، اس نے صرف مسیح کو تجربہ کر لیا ہے. اس نے کہا یہی تو سب کچھ مجھے چاہیے تھا، آج میں نے اسے دیکھ لیا ہے. شمعون بھی کہتا ہے میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اب اپنے خادم کو سلامتی کے ساتھ رخصت کر. اور یہ عورت جیسے اس نے مسیح کو دیکھا ہے، اس نے کوئی سیلفی یسوع کے ساتھ نہیں لی ہے، یہ نکلی ہے مسیح کے میسج کو اپنے اندر لے کے، یہ نکلی ہے. اور وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے یروشلیم کے چھٹکارے کے منتظر تھے، ان لوگوں کو جا کر بتانا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارا منجی پیدا ہو گیا ہے. ہیلیلویا. یہ کرسمس کا میسج ہے، یہ میسج ہے کرسمس کا، جسے ہم نے لے کے دنیا کے پاس جانا ہے، جسے لے کے قوموں کے پاس جانا ہے، جسے لے کے دنیا کے گنہگاروں کے پاس جانا ہے. وہ جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں، وہ جو خدا کے بیٹے پر ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، ہمیں یسوع مسیح کو لے کر جانا ہے اور اسے قوموں پر ظاہر کرنا ہے، تاکہ قومیں اور امتیں یسوع پر ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. ہیلیلویا. ہمیں یسوع کو لے کر نکلنا ہے، یسوع کو لے کر نکلنا ہے. افسوس یہ ہے ہم نے یسوع کو بند کر دیا ہے. یسوع کو بند نہیں کرنا تھا، یسوع کو اپنے اندر لے کر نکلنا تھا. ہم نے بائبل مقدس کو بھی شنیل کے کپڑے میں لپیٹ کے اس پہ شیلف پہ پرچھتیوں پہ رکھ دیا ہے. اسے لپیٹنا نہیں تھا، اسے کھولنا تھا. اسے رکھنا نہیں تھا، اسے لے کر جانا تھا. یہ وہ قدرت ہے جس نے دنیا کو نجات دینی ہے، اور یہ قدرت خدا نے چرچ کے سپرد کی ہے. یہ چرچ کے پاس یہ قدرت ہے، یہ پاور، یہ اتھارٹی، یہ انجیل خدا کی قدرت ہے. پولس رومیو 1 باب میں کہتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اسی نے دنیا کو بچانا ہے. ہمیں اس کو لے کر باہر نکلنا ہے. ہم نے یسوع مسیح کو پتہ ہے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے اسے، سنیے اس بات کو دھیان سے سنیے، ہم نے اسے یسوع سمجھا ہوا ہے. سنیے، ہم اس یسوع کو نکالتے ہیں، اور اس یسوع کو دسمبر کے مہینہ میں نکالتے ہیں، اور ہم اسے چرنی کے پاس یا اسے ایسے رکھ کے تو ہم کہتے ہیں یسوع تیرا شکر ہوئے تو اج پیدا ہویا ہے. تو یسوع آسمانہ تے ویکھ کے ہس رہا ہے، میں کتھے ہاں تے اے کتھے دعاواں کرن ڈے نے. اور پھر جب کرسمس ختم ہو جاتا ہے
پھر ہم اس یسوع کو اٹھاتے ہیں, پھر اس یسوع کو کسی ڈبے میں شاپر میں ڈال کے پھر اسے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں یسوع تھینک یو, تیرا سیزن ختم ہو گیا ہے, اگلا سیزن ساڈا شروع ہو گیا ہے, تھینک یو, تینوں نیکسٹ سیزن دے وچ پھر دوبارہ کڈاں گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ مسیحت نہیں ہے, یہ مذہب ہے, یہ مذہب ہے, یہ کرسچینٹی نہیں ہے. کرسچینٹی یہ ہے, ہمارا یسوع یہ نہیں ہے, ہمارا یسوع باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے. یہ کرسچینٹی ہے, یہ کرسچینٹی ہے, یہ کرسچینٹی ہے. ہیلیلویا, کہیے یہ مسیحت ہے. ہمارا یسوع باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. وہ جن کا یسوع یہ ہے ان کا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کوئی بڑھاوا تو ہو سکتا ہے, یسوع نہیں ہو سکتا. ہاں یقیناً یہ بت ہو سکتا ہے, یسوع نہیں ہو سکتا. یسوع جو ہے نا وہ قادر مطلق ہے. ہیلیلویا, وہ المائٹی گاڈ ہے. اسے ایک فریم میں ڈال کے, گیلی مٹی کو کسی فریم میں ڈھانچے میں ڈال کے اس کو سکھا لینا اور اس کو باہر نکالنا اور اس کو بیوٹیفائی کر لینا اور کہنا یہ میرا یسوع ہے, یہ 200 کا بکے گا, یہ 400 کا بکے گا, یہ 800 کا بکے گا, اور جتنا مہنگا ہوگا اتنا زیادہ پر اثر ہوگا. نہیں, اس کو تو ٹوٹ جانا چاہیے, اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے چاہیے. یہ میرا یسوع نہیں ہے. میرا یسوع وہ ہے جو چرنی میں پیدا ہوا لیکن چرنی میں نہیں رہا, وہ بڑا, اس نے افزائش پائی, وہ قد و قامت میں حکمت میں بڑھتا چلا گیا, اور لکھا ہے وہ موا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اب باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو پھیلانے کو ہے. ہیلیلویا. خبردار, اگر اس یسوع کو آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہو کسی سے یا اس یسوع کے بارے میں باتیں کی ہوں, یہ یسوع نہیں ہے, یہ کوئی بت ہے, یہ کوئی بڑھاوا ہے. یسوع وہ ہے جس کی بائبل بات کرتی ہے. ہم اس یسوع کو مانتے ہیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. میں اکثر کہتا ہوں, اگر کوئی غیر مسیحی آپ کے پاس آ جائے اور آپ اسے لے کر چرنی کے پاس چلے جائیں اور آپ اس سے کہیں یہ ہمارا یسوع ہے, ہم اس کا جنم دن منا رہے ہیں, اور وہ آپ سے کہیں یار آپ مسیحی ہو یا ہندو ہو, آپ کہیں نہیں ہم تو کرسچن ہیں. کرسچن ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں, کرسچن نہیں کرتے. نہیں, ہم تو کرسچن ہیں, ہم تو عیسائی ہیں. آپ کی حرکتیں تو, آپ کے کام تو ہندوؤں جیسے, وہ بت بنائے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ افسوس ہے, دکھ ہے, یسوع مسیح کو صرف یہودا اسکریوتی نے نہیں بیچا تھا, اس دور کا چرچ بھی یسوع کو بیچ رہا ہے. اس دور کی انڈسٹری بھی یسوع کو بیچ رہی ہے, اور افسوس کے ساتھ اس دور کے خادم بھی یسوع مسیح کو بیچ رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس میڈیا کے وسیلہ سے آپ کی عدالت ہوگی آسمان پہ, اور اس وقت کوئی آپ کو بچا نہیں سکے گا. جن لوگوں نے یسوع کو بیچا ہے, یسوع کے بدن کو بیچا ہے, ان کی عدالت آسمانوں پر ہوگی. میری دعا ہے خدا انہیں اسی زمین پر توبہ کرنے کی توفیق دے تاکہ وہ ابدی ہلاکت سے بچ جائیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ ہمارا یسوع یہ نہیں ہے جسے ڈھالا گیا ہے, ہمارا یسوع وہ ہے جو ہمیں ڈھالتا ہے, جو ہمیں ڈھالتا ہے. آمین, آمین. حنا پرانے عہد نامہ کی تو نبیہ ہے لیکن نئے عہد نامہ کی مشنری ہے. ہیلیلویا. پرانے عہد نامہ کی نبیہ ہے لیکن نئے عہد نامہ کی مشنری ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں چرچ, ممکن ہے آپ کی جو پرانی زندگی ہے وہ روایتوں کی زندگی ہے, رسموں کی زندگی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کا چرچ ہے, بے شک وہ بتوں کی پرستش کرنے والا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کی مشن ہے, بے شک وہ غلط تعلیم دینے والی مشن ہے.
آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کا ماضی کوئی بھی کیوں نہیں ہے, خدا اس کلام کے وسیلہ سے, روح القدس کی قدرت سے آپ کو مشنری بنا سکتا ہے. ہیلیلویا, آپ مشنری ہیں. اس دور کا چرچ مشنری چرچ ہے. اس دور کا چرچ یسوع مسیح کی منادی کرنے والا چرچ ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. یہ پرانے عہد نامہ کی تو نبیہ ہے, لیکن نئے عہد نامہ کی ایونجلسٹ ہے, مشنری ہے. آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی کیوں نہیں ہے, آپ خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. ہیلیلویا. آپ کتنے ہی گنہگار, کتنے ہی پاپی کیوں نہیں ہیں, خدا آپ کو اپنے خون سے دھو کے آپ کو پاک اور راست باز اور نیک بنا سکتا ہے. میں جہاں جب کسی دوسرے شہر میں جاتا ہوں, نئی کلیسیاؤں میں, جب میں ایک اقرار کرتا ہوں, اب کلام کو شروع کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں میں ایک ذلت کا برتن تھا, مگر خدا باپ نے برہ کے خون سے دھو کے مجھے اپنے گھر میں عزت کا برتن بنا لیا ہے, اور خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. ہیلیلویا. کرنتھیوں کا خط پڑھیے, وہاں پر چناؤ کیا ہے. میں اگلے سال کی یہ سیریز شروع کروں گا, ہم خدا کا چناؤ ہیں یا نہیں ہیں. خدا کا چناؤ کیا ہے؟ اس نے اس جہان کے نکموں, بے وجودوں, حقیروں, اگلا لفظ جو ہے وہ بڑے سخت ہے, اور کمینوں کو چن لیا. کیا کہنے. جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ شوکت صدیق اپنی انجینئرنگ پر فخر نہ کرے, بلکہ اسے یاد رہے کہ میں ایک کمینہ تھا, حقیر تھا, بے وجود تھا, نامعلوم شخص تھا. مگر خدا نے جب بلایا ہے, جب اس نے چنا ہے, پھر اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ نکموں, بے وجودوں, حقیروں اور کمینوں کو چن سکتا ہے اور انہیں اپنے جلال کا سبب بنا سکتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یہ عورت, اس کو حنا کو نہیں پتا تھا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ کتاب مقدس کا حصہ بن جائے گا, یہ بائبل میں لکھ لیا جائے گا. چرچ, آپ جو کچھ خدا کے لیے کریں گے, جو مشن کا کام, جو ایونجلزم خدا کے لیے کریں گے, جو خدا کی بادشاہی کے لیے آپ جو کچھ کریں گے, آپ یقین جانیے وہ آسمانوں پر لکھا جا رہا ہے, برہ کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے. آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا, آپ کو اس کا اجر ملے گا. یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ خدا کے حضور لکھے جا رہے ہیں, اور ایک دن آپ خود سرپرائز ہو جائیں گے. خدا, مجھے تو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کب 5 لاکھ دیا تھا, میں نے کب 10 لاکھ دیا تھا, میں نے کب 100,000 دیا تھا. خدا, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میں نے کس رات اٹھ کے دعائیں کی ہیں, میں نے کتنے روزے رکھے. خدا, مجھے تو یاد بھی نہیں, اور تو اتنا زیادہ ریوارڈ مجھے دے رہا ہے. لیکن خدا ایسا کر سکتا ہے, اور 100% ایسا کرے گا. ایسا کرے گا. آپ جو کچھ خدا کے لیے کریں, خدا اس کا اجر آپ کو دے گا. میں ایک سیمینار میں سیکھ رہا تھا. خادم نے کہا کہ اگر آپ خادم کے ساتھ چل رہے ہیں اور ڈھولک کا بیگ ہی آپ نے چند قدم اٹھا لیا ہے نا, اس کا اجر بھی خدا کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے. صرف بیگ اٹھا لیا آپ نے, خادم بیٹھا ہے, آپ نے اس کے جوتے صاف کر دیے. نہ صرف یہ, بالخصوص مشن کو فوکس کر کے راہ جاتے ہوئے رستے میں آپ نے کسی سے یسوع کی بات کی ہے, آپ نے کسی کو یسوع مسیح دیا ہے. یہ والا نہیں, یہ والا, یہ والا, یہ والا. آپ نے یہ یسوع کسی کو دے دیا ہے. اس سے آپ نے بات کی ہے کہ یسوع نے میرے گناہ معاف کیے ہیں, کیا آپ بھی معاف کروانا چاہتے ہیں؟ وہ ایمان لائے یا نہ لائے یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے یسوع مسیح اس کو دینا ہے, آپ نے مسیح اس کو دینا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے جیسے اس نے یسوع کو دیکھا یہ نکل گئی. جو یروشلیم کے چھٹکارے کے منتظر تھے, یہ ان لوگوں کے پاس گئی ہے اور ان لوگوں سے کہنے لگی ہے کہ یہ یسوع مسیح پیدا ہو چکا ہے.
ہاللویا، یسوع پیدا ہو چکا ہے۔ چرچ میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، صرف یسوع کی خوشیاں نہ منائیے، یسوع کو قوموں تک لے کر جائیے۔ اصل کرسمس یہ ہے، اصل کرسمس یہ ہے جب یسوع قوموں تک پہنچے گا۔ سنیے، یہ عورت پرانے عہد نامہ کی نبی مگر نئے عہد نامہ کی حنا کی دعاؤں کا انعام اس سے یہ ملا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے یسوع مسیح کو دیکھ لیا ہے۔ آپ مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ دعا اور روزے میں ٹھہر جائیے۔ مسیح آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں حاضر ہو سکتا ہے، آپ کے کرائے کے مکان میں حاضر ہو سکتا ہے۔ آپ جہاں چاہیں اسے بلائیں، وہ آ جائے گا، اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ جو چیز صرف خداوند کو چاہیے وہ سچا دل چاہیے، ڈیڈیکیشن چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، اور خدا آسمان سے نیچے اتر آتا ہے۔ ہاللویا۔ سنیے، حنا 107 برس کی ہو گئی ہے، لیکن اب بھی یہ آٹومیٹک چل رہی ہے۔ آٹومیٹک سے مراد، جب اس نے سنا ہے کہ یسوع اور مریم اور یوسف اندر آئے ہیں، یہ خود سے اندر آ گئی ہے۔ جب اس نے یسوع کو دیکھ لیا ہے، آٹومیٹک اس کے منہ سے خداوند کی ستائش، شکر گزاری نکلی ہے۔ جب اس نے شکر گزاری کر لی ہے، آٹومیٹک یہ باہر نکل گئی ہے، اور جب باہر نکلی ہے تو اس نے جا کر یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنا شروع کی ہے۔ اس کی لائف آٹومیٹک لائف ہے، اسے کسی نے دھکا نہیں دیا، اسے کسی نے پش نہیں کیا، اسے کسی نے مس بیل نہیں دی ہے، اسے کسی نے میسج ڈال کے اس کو ریمائنڈر نہیں دیا ہے، اسے کسی نے کال کر کے نہیں کہا ہے کہ صبح چرچ ہے، صبح اتنے بجے نہیں، یہ سب کچھ آٹومیٹک کر رہی ہے۔ کیونکہ یہ دعا کرنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے، عبادت کرنے والی ہے، اور یہ چیزیں اس کی لائف کا حصہ بن چکی ہیں۔ دعا کے وقت دعا کی، مشن کے وقت مشن کی۔ یسوع کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے، مسیح آپ پر ظاہر ہو جائے یہ کافی نہیں ہے، آپ کے وسیلہ سے مسیح ظاہر ہو، اصل یہ بات ہے۔ یوحنا کہتا ہے میں تو اسے جانتا بھی نہ تھا، لیکن اس لیے بپتسمہ دیتا آیا ہوں کہ وہ یعنی یسوع مسیح بنی اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ یہ آپ کا اور میرا جو چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کرسمس کا اور نئے سال کا، یسوع کو ہم نے دنیا پر ظاہر کرنا ہے۔ سنیے، یہ 100+ ایئرز کی ہو گئی ہے۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں، نہ اس کی کمر ڈھیلی ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے چراغ بجھے ہیں۔ واہ جی واہ، اس کے چراغ جلتے رہے ہیں اور اس کی کمر بندھی رہی ہے 100+ ایئرز۔ واہ جی واہ، 100+ ایئرز، کمر بھی نہیں کھلی، چراغ بھی نہیں بجھے ہیں۔ کیا آپ کو ایسا مسیحی بننا ہے؟ کیا آپ کو ایسا مسیحی بننا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند اٹھائیے اور کہیے خدا مجھے یہی روح چاہیے۔ نہیں، آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پتہ چل رہا ہے آپ کو کیا روح چاہیے۔ نہیں، 2 نمبر کام نہیں چلے گا۔ خالص مسیحی بننا ہے ہمیں، خالص مسیحی بننا ہے۔ کہیے بلند آواز سے کہیے خدا مجھے یہی روح چاہیے۔ کہیے خدا مجھے یہی روح چاہیے، مجھے حنا جیسی روح چاہیے، میری دعائیں زندگی کبھی ختم نہ ہو، میرا روزے رکھنا کبھی ختم نہ ہو، میری عبادت کبھی ختم نہ ہو۔ خدا میں جب تک جیوں تیری عبادت کروں، روزے رکھوں، دعائیں کروں، اور میں یقیناً تجھے دیکھ لوں گا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ سنیے، حنا ہیکل میں رہتی ہے، حنا دعاؤں اور روزوں سے خدا کی عبادت کرتی ہے۔ اور سنیے اس چیز کو دھیان سے سنیے، مکاشفہ ہے۔
اور یسوع مسیح جہاں پر یہ دعائیں کر رہی ہے یسوع مسیح خود وہاں پر آ گئے ہیں، خود وہاں پر آ گئے ہیں۔ سنیے چرچ، آپ اور میں خداوند کو کیسے لا سکتے ہیں؟ سنیے، اب یسوع کپڑے میں لپٹا ہوا بھی نہیں آئے گا۔ اب جو یسوع نے آنا ہے اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر آنا ہے۔ ہیلیلویا! وہ بادلوں کے رتھوں پر آئے گا، آسمان پر نشنگے بجائے جائیں گے، آپ کو اور مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ لیکن وہ آئے گا تب جب چرچ دعا کرے گا، جب چرچ روزے رکھے گا، جب چرچ عبادت کرے گا، اور جب چرچ خالص دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مسیح کا طالب ہوگا، یسوع مسیح بادلوں پر آ جائے گا۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! اپنے ساتھ والے سے کہیے، یسوع ہمیں لینے کو جلد آنے کو ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں جہاں کتاب اینڈ ہو رہی ہے وہاں پر یہ لکھوایا گیا، روح بھی کہے کہ اور کلیسیا بھی کہے کہ یہ دعا ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم خداوند کو بلا ہی نہیں رہے ہیں، ہم وہ دلہن ہے ہی نہیں ہے ابھی تک جو اپنے دلہا کی دیوانی ہو، ہم وہ دلہن ابھی تک بنے نہیں ہیں جو اپنے دلہا کے ساتھ لپٹ جانے کی مشتاق ہو۔ ہمیں وہ دلہن بننا ہے، ہمیں وہ دلہن بننا ہے جس کو صرف اپنے دلہا کے خواب آتے ہوں، جس کی زندگی میں، جس کے جیون میں دلہا ہو اور دلہا جلال پا رہا ہو۔ ہمیں وہ دلہن بننا ہے۔ بلند آواز سے کہیے آمین، آمین، آمین۔ یہ دعائیں، ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، دعائیں دعائیں دعائیں، 84 برس اس نے دعائیں اور روزے اور عبادت کی ہے۔ 84 برس۔ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی 84 برس تک جائے گا، لیکن آئیے آج یہ کمٹمنٹ کریں، جتنا بھی جیون ہو، وہ 50 ہو، 60 ہو، 70 ہو، 80 ہو، ایون مور، خداوند وہ سارے کا سارا تیرے لیے ہو، وہ خداوند کے لیے ہو۔ آپ کی دعائیں، آپ کے روزے، آپ کی عبادت یہ لائف لانگ ہو، عمر بھر کے لیے ہو، عمر بھر کے لیے ہو۔ کیا کوئی سمجھ رہا ہے کہ خدا اس سے کلام کر رہا ہے؟ آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں یہ کلام آپ کے لیے ہے؟ کیا یہ کلام مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے؟ کیا یہ کلام مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے پھر سے اپنی کمر باندھنی ہے، پھر سے اپنے مذبح پر جانا ہے، پھر سے چراغ جلانے ہیں، اور پھر سے خداوند کی دید کا، خداوند کی آمد کا، خداوند کے انکاؤنٹر کا طالب ہونا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی انکریج ہو رہا ہے، چیلنج ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی دعائیہ زندگی کو پھر سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ چرچ، اصل کرسمس یہ ہے کہ مسیح پھر ہم پر ظاہر ہو جائے، مسیح پھر ہم پر ظاہر ہو، ہم اس کے چہرے کو دیکھ پائیں، ہم اس کے چہرے کے نور سے منور ہو جائیں۔ اصل کرسمس یہ ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ جب ہم نے یسوع کو دیکھ لیا، جب ہمارا انکاؤنٹر ہو گیا تو یہ ہمارے تک ہی رہ جائے۔ نہیں، جس کا مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے وہ پھر نکل کھڑا ہوتا ہے، وہ پھر نہیں رکتا ہے، وہ پھر نہیں رکتی ہے، وہ پھر اپنا گھڑا وہ کنویں پر چھوڑ دیتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلتی ہے، اور وہ کہتی ہے گاؤں والوں کو، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سارے گناہ مجھے، میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں۔ جس کا مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے وہ پھر رکتا نہیں ہے، وہ نکل کھڑا ہوتا ہے، وہ نکل کھڑی ہوتی ہے۔ حنا نکل گئی ہے، اور حنا اب ان کو جو اس کے منتظر تھے، یعنی جو یسوع مسیح کا انتظار کر رہے تھے کہ کماری حاملہ ہوگی اور وہ پریگننٹ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جو اس کلام کے، اس نبوت کے پورا ہونے کا انتظار کر رہی تھی، دنیا، بنی اسرائیل، یہ انہی لوگوں کے پاس گئی ہے اور کہہ رہی ہے یہ کلام پورا ہو چکا ہے،
کماری حاملہ بھی ہو گئی ہے اور اس کے بیٹا بھی ہوا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح رکھا ہے جو آپ لوگوں کو آپ کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ کرسمس ہے، یہ کرسمس ہے۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے۔ چرچ، آپ ایمان لاتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کا جنم دن منا رہے ہیں؟ آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ اسی یسوع کو جس کا جنم دن منایا جا رہا ہے، اسے لے کر قوموں، امتوں، بے دین لوگوں پر جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے ان تک اس کو لے کر جانا ہے۔ کرسمس کا میسج، کرسمس کا پیغام یہ ہے۔ I don't know خدا آپ کو کیسے تحریک دے۔ اب گھٹنوں کے بل ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہونا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی ہم اگلے چند لمحے صرف ری ڈیڈیکیٹ کریں گے اپنے آپ کو، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو پھر سے ایک کرنے کی کوشش کریں گے، کمٹمنٹ کریں گے، دعاؤں کی، روزوں کی، عبادت کی، اور کہیں گے خدا عمر بھر اب یہ چیز مجھ سے کبھی جاتی نہ رہے، اور میں بھی حنا کی طرح پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد لیکن میں تجھے آسمان سے آتے ہوئے دیکھ سکوں۔ آئیے سب، آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیے، بیٹھنا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، گھٹنوں پہ آنا چاہتے ہیں، جیسے بھی خدا آپ کو، انیل سامنے آ جائیں، جیسے بھی خدا آپ کو تحریک دیتا ہے آپ اس طرح سے کیجئے اور خدا کے ساتھ عہد کیجئے، کمٹمنٹ کیجئے، ری ڈیڈیکیٹ کیجئے اپنے آپ کو، اور خدا سے کہیے کہ مجھے حنا جیسا روح عطا کر۔ لیڈرشپ جتنی ہے وہ سامنے آ جائے، گھٹنوں کے بل ہو جائے۔ یس، تھینک یو جیزس۔ آئیے اپنا منہ کھولیے، آئیے خداوند اپنے خدا سے کہتے ہیں خدا مجھے وہ اسپرٹ دے دے، وہ روح دے دے خدا، وہ روح چاہیے خداوند آسمانی باپ۔ اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور خداوند اپنے خدا سے کہنا شروع کیجئے، خدا مجھے حنا کی مانند دعائیں اور روزے اور عبادت کرنی ہے، مجھے لا انتہا عبادت کرنی ہے۔ میرے خاندان میں کوئی ایسا کرتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے شہر میں کوئی ایسا کرتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں، میں یہ کمٹمنٹ کرتی ہوں کہ میری دعائیں ختم نہ ہوں گی، میرے روزے نہیں چھوٹیں گے اور میری عبادت ختم نہیں ہوگی، بلکہ میں جب تک جیوں گا، جب تک جیوں گی خدا میں عبادت کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں دعائیں کروں گا، اور میں تجھ سے تیرے مذبح سے کبھی جدا نہیں ہوں گا، کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ ہیلیلویا۔ اگر آنسو نکل رہے ہیں بہنے دیجئے، آپ کے آنسو آپ کی روح کو دھو رہے ہیں، آپ کے آنسو آپ کی روح کو دھو رہے ہیں، بہنے دیجئے۔ خدا آپ کو اپنے تیل سے انوائنٹ کر رہا ہے، اپنے تیل سے انوائنٹ کر رہا ہے۔ میری کر صفائی چنگی طرح دھو دے، میری کر صفائی، آئیے دل سے کہیے، میں نو کر تو پاک صاف، بخش دے سب برے آئی، اپنے لیے کہیے، میں نو کر تو پاک صاف، خدا بخش دے سب برے آئی، فضل بخش گناہ سب میرے،
مانگو فضل رحمت تو ہے ہوتے میرے مانگو فضل رحمت تو ہے ہوتے میرے فضل سنیے، آپ میں سے خدا کسی سے ہم کلام ہے اور خدا کہہ رہے تو نے بہت وقت ضائع کیا ہے، تو نے بہت وقت ضائع کیا ہے۔ خدا کہہ رہے سچی توبہ کر اور لوٹا، کیونکہ میں اب بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے تجھے نہیں چھوڑا، تو نے مجھے چھوڑا ہے۔ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں میرے بیٹے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں میری بیٹی۔ لوٹا کہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، اور اب پھر سے خدا کی بادشاہی کے لیے ایک ہوتے ہیں۔ اے خدا میں تیرا مل کے، اے خدا میں تیرا گناہ کی بھاری، مل کے کہیے اے خدا میں تیرا گناہ کی تیرے ہی حضور وچ بدی کی ساری، معاف کر دے خدا، تیرے ہی حضور وچ بدی کی ساری، فضل بخش گناہ سب میرے، وعدو فضل رحمت تو ہے ہوتے میرے، وعدو فضل رحمت تو ہے ہوتے آئیے چرچ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ او ہیلیلویا، یس، سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ خداوند اپنے خدا سے کہتے ہیں، خدا آج کے بعد وہ پرانا انسان نہیں، آج کے بعد وہ پرانا شوکت صدیق نہیں۔ میں حنا کے روح میں جینا چاہتا ہوں، میں روح القدس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، میں روح کی تحریک میں جینا چاہتا ہوں، میں دعا اور روزے میں جینا چاہتا ہوں۔ جتنے دعا کرنے والے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے، جتنے دعا کرنے والے بیٹے بیٹیاں ہیں سائیے سب کے سب سامنے آ جائیے، اپنے آپ کو ری ڈیڈیکیٹ کریں گے، اپنے آپ کو ری ڈیڈیکیٹ کریں گے خدا کے حضور۔ یس کے سب کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پہ، اور دعا کرنے والے بیٹے اور بیٹیاں سامنے آ جائیں، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں اپنے آپ کو دوبارہ سے خدا کے لیے مخصوص کرتا ہوں، مخصوص کرتی ہوں۔ آئیے نکل کے سامنے آ جائیے، نکل کے سامنے آ جائیے۔ او ہیلیلویا، خدا کچھ حیران کن کرنا چاہ رہا ہے، خدا آپ کو بڑی قدرت سے چھونا چاہتا ہے۔ آئیے نکل کے سامنے آ جائیے اور اس سے کہیے، خدا میں حاضر ہوں، خدا میں حاضر ہوں۔ ہاں خدا میں کاہل اور سست ہو گیا، میں نے کاہلی برتی، میں نے سستی برتی ہے خدا، لیکن آج کے بعد نہیں خدا، آج کے بعد نہیں۔ آئیے 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 دعا کرنا شروع کیجئے۔ میں خدا کی بڑی قدرت کو آپ کی زندگیوں پر نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یس یس، آپ کی کمر بند رہی ہے، آپ کے چراغ جل رہے ہیں، آپ کی کمر بند رہی ہے،
آپ کا چراغ جل رہے ہیں. ہاللویا. آپ کا چراغ پھر سے جل رہے ہیں. آپ یسوع مسیح کو دیکھیں گے. آپ دعائیہ مذبح پر یسوع کو دیکھیں گے. آپ اپنے گھر میں یسوع مسیح کو دیکھیں گے. او ہاللویا. یس یس یس. خدا کہہ رہا ہے میں تجھے جواب دوں گا. میں تجھے جواب دوں گا. میں تجھے جواب دوں گا. خاندان کے بارے میں تجھے جواب دوں گا. تیرے شہر کے بارے میں تجھے جواب دوں گا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کے جانب. بلند ہاتھ اٹھائیے آسمان کے جانب. او ہو ہاللویا. یس 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 یس. خدا کا روح بڑا گہرے طور پہ یہاں پر موجود ہے. بڑا گہرے طور پہ گہرے طور پہ. بڑے گہرے طور پہ. او ہو خدا کا روح آپ کو چھو رہا ہے. چھو رہا ہے آپ کو خدا کا روح. خدا کا روح آپ کو چھو رہا ہے. یس 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 یس. ربلورو کو ربو شانتا دورو. یس پورا دل کے ساتھ. پورے دل کے ساتھ. ہنا کا روح. چرچ دعا کیجئے. چرچ دعا کیجئے. چرچ دعا کیجئے. میں اپنی روح میں محسوس کر رہا ہوں خدا آپ کو دعا کا روح دے رہا ہے. آپ کو دعا کا روح مل رہا ہے. آپ کو دعا کا روح مل رہا ہے. یس 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 یس. آئیے سب اپنے ہاتھ اٹھائیے آسمان کے جانب. اپنے ہاتھ کہیے خدا سے خدا مجھے ہنا کا روح چاہیے. خدا ہنا جیسا روح چاہیے. خدا مجھے ہنا جیسا روح چاہیے. ہنا جیسا روح چاہیے. دعا روزہ اور عبادت. Yes, 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 yes. Yes, hallelujah. آسمانوں سے قدرت نازل ہو رہی ہے. لیجیے. یہ دعائیں اور روزوں کے ساتھ دعا کیا کرتی, عبادت کیا کرتی, روزہ رکھا کرتی, وہ جدا نہیں ہوتی تھی.
اٹھائیے آسمان کی جانب اور اس سے کہیے You are holy, You are holy, You are holy. اس سے کہیے خدا تو پاک ہے، تو پاک ہے. یس 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 یس. دعا روزہ تیری پہچان ہے، خدا فرماتا ہے. عبادت تیری پہچان ہے، خدا فرماتا ہے. یس یس. Holy Spirit, Holy Spirit. خدا کہہ رہا تجھے کس نے کہا تھا کہ دعا کرنا چھوڑ دے؟ تیرا جواب انتہائی قریب تھا. اگر تو نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور تو دنیا میں مگن ہو گئی، خدا فرماتا ہے میری طرف رجوع لا تو میں تیری طرف رجوع لاؤں گا. Yes. Anointing. 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 دعا کرنے کی anointing. روزہ رکھنے کی anointing. عبادت کرنے کی anointing. خداوند فرماتا ہے میں نے تجھے مسا کیا ہے کہ تو دعا کر سکے، میرے ساتھ فیلوشپ کر سکے، روزے میں ٹھہر سکے، تاکہ میں اپنا آپ تجھ پر ظاہر کروں. مت بھول کہ میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. اپنی خدمت کے لیے خدا فرماتا ہے، اپنی خدمت کے لیے خدا فرماتا ہے، اپنی خدمت کے لیے. Come forward. Come forward. Yes, 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 yes. بندن ٹوٹ رہے ہیں، جوئے ٹوٹ رہے ہیں، کالی اور سستی کا جوئے ٹوٹ رہے ہیں. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, do, 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 bo, robo, santo. Robo, ke, lobo, robo, shato, do, do. اپنا منہ کھولیے. Yes, 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 yes. Yes, oh, no, 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 shadow. Goya Masbah Mahal. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. یسر خدا تجھے ہیکل میں بلاتا ہے. یسر خدا تجھے ہیکل میں بلاتا ہے. ہیکل میں بلاتا ہے. روزہ اور عبادت کے لیے بلاتا ہے. خدا تجھے ہیکل میں بلاتا ہے. تجھے ہیکل میں بلاتا ہے. خدا تجھے ہیکل میں بلاتا ہے. کاشی خدا تجھے ہیکل میں بلاتا ہے. دعائیں روزہ اور عبادت کے لیے خدا تجھے ہیکل میں بلاتا ہے.
Thank you Jesus. شرون اور احتشام سنو، خدا فرماتا ہے، خدا کہہ رہا تم دونوں جس چیز کو مل کر باندھو گے وہ آسمانوں پر بندھے گی، اور جس چیز کو زمین پر مل کر کھولو گے وہ آسمانوں پر کھل جائے گی۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں، اس اختیار کو دعا میں استعمال کرو۔ جو کچھ تم باندھو گے وہ بندھے گا، اور جو کچھ تم کھولو گے وہ کھلے گا۔ خدا فرماتا ہے خدا کہہ رہے ہیں تمہاری کمریں بندی رہے اور تمہارے چراغ جلتے رہے۔ تمہیں اسی دن کے لیے بلایا گیا تھا، آج ہی کے دن کے لیے تمہیں الگ کیا گیا تھا۔ یس یس یس، خدا کہہ رہے ہیں پورے دل کے ساتھ چلے آؤ، میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے کھیت رکھے ہیں۔ خدا کہہ رہے پورے دل کے ساتھ چلے آؤ، پورے دل کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ۔ خدا کہہ رہے حل پہ ہاتھ رکھ کے اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، آگے آنا ہے، آگے آنا ہے، سیدھا چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے، اپنے روشوں کو پاک کر کے سیدھا چلنا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے تیری برکت کو ریلیز کرتا ہوں۔ تیرا کلام جو تیرے بچوں نے سنا، یہ کلام
کلام ان کی زندگیوں میں 30 نہیں 60 نہیں 100 گنا پھل لائے 100 گنا پھل لائے خدا. اور آج کے بعد یہ دعاؤں اور روزوں اور عبادت کرنے سے قطعی باز نہ آئے خدا. اور چرچ کی دعاؤں کے وسیلہ سے یسوع مسیح آسمانوں سے یسوع مسیح کے نام سے یسوع مسیح کے نام سے